بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اللہ سورہ بقرہ میں بار بار لوگوں کو سمجھا رہے ہیں کہ عورتوں اور یتیموں یہ دو گروہ کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ دونوں گروہ سب سے کمزور ہوتے ہیں سوسائٹی میں۔ ان کے بھی اپنے حقوق ہیں، اور جو ان کے حقوق نہیں دے گا وہ اپنی آخرت کو برباد کر دے گا۔ اس کے علاوہ ہم نے شادی اور طلاق کے بارے میں پچھلی دفعہ پڑھا تھا کہ احسن طریقے سے طلاق دینے کا مطلب کیا ہے، عدت کس چیز کو کہتے ہیں، اور عدت کے فائدے کیا ہیں۔ اب آیت 231 میں اللہ شریعت کو کنٹینیو کرتے ہوئے ہمیں مزید طلاق کے بارے میں اور عورتوں کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ان کے کس قسم کے حقوق ہیں۔ لہٰذا آیت 231 میں اللہ کہتے ہیں، اور جب تم عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت کے اختتامی مدت کے قریب تک پہنچ جائے تو اس وقت ان کو اچھے طریقے سے روک لو یا اچھے طریقے سے چھوڑ دو، اور انہیں نقصان پہنچانے کے لیے نہ روک رکھو تاکہ تم ان پر زیادتی کرو، اور جو ایسا کرے گا تو اس نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ اور اللہ کی آیتوں کا مذاق نہ بناؤ اور اللہ کا احسان یاد کرو، اور اس نے جو تم پر کتاب اور حکمت اتاری ہے اسے یاد کرو، اسی کے ذریعے وہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ اب یہاں پر آپ اس آیت میں دیکھ سکتے ہیں کہ مزید عورتوں کی حفاظت کرنے کے لیے اللہ مردوں کو سمجھا رہے ہیں کہ اگر کوئی مرد اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے پہلی دفعہ یا دوسری دفعہ تو وہ عدت کے دوران اپنی بیوی کو واپس لا سکتا ہے، لیکن اس کی نیت خالص ہونی چاہیے۔ اس کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ وہ واقعی اس شادی کو دوبارہ ایک اور موقع دینا چاہتا ہے، وہ واقعی اپنے گھر کو بچانا چاہتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ صرف اس لیے اپنی بیوی کو واپس لانا چاہتا ہے کہ وہ اس کو مزید اذیت دے، یا صرف اس لیے کہ وہ اس کو آزاد نہیں کرنا چاہتا یہ سوچ کے کہ وہ بعد میں کسی اور سے شادی کر لے۔ اسی لیے اللہ مردوں کو بار بار یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ اللہ کے جو حکم ہیں ان کا مذاق نہ اڑاؤ۔ بار بار بلا وجہ اپنی بیوی کو طلاق نہ دو صرف یہ سوچ کے کہ میں عدت کے دوران اس کو واپس لے لوں گا، یا یہ سوچ کے کہ میں بعد میں صلح کر لوں گا تاکہ میں اس کو مزید اذیت یا کوئی مینٹل ٹارچر دے سکوں۔ یعنی اللہ ہمیں بار بار سمجھا رہے ہیں کہ طلاق کا بہت سیویئر نیگیٹو اثر ہوتا ہے بیوی پہ اور بچوں پہ۔ چاہے بعد میں صلح کے چانسز ہو، اس کے باوجود جب بھی کوئی انسان طلاق دیتا ہے تو اس کا بہت برا اثر ہوتا ہے گھر والوں پہ، خاص طور پہ بچوں پر۔ لہٰذا اللہ بار بار مردوں کو خبردار کر رہا ہے کہ عورتوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی مت کرنا۔ اگر کوئی زیادتی کرے گا تو وہ جان لے کہ اللہ سب کچھ دیکھنے والا ہے، اللہ خود اس عورت کے بہاف پہ بدلہ لے گا، اور اللہ کا بدلہ بہت سخت ہوتا ہے۔ جو بھی ظلم کرے گا وہ آخرت میں اور دنیا میں دونوں میں اس کو سزا ملے گی، اور جس کے ساتھ ظلم ہوتا ہے اللہ کی مدد ضرور اس کے لیے آئے گی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ پھر اللہ آیت 232 میں کہتے ہیں، اور جب عورتوں کو طلاق دو اور ان کی عدت کی مدت پوری ہو جائے تو انہیں واپس اپنے شوہروں سے نکاح کرنے سے نہ روکو جب آپس میں شرائط کے موافق رضامند ہو۔ یہ نصیحت اسے دی جاتی ہے جو تم میں سے اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہو۔ یہ تمہارے لیے زیادہ ستھرا اور پاکیزہ کام ہے، اور اللہ جانتے ہیں اور تم نہیں جانتے۔ اب یہاں پر اللہ شریعت کے مطابق ہمیں ایک اور بات سمجھا رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اگر ایک خامد اپنی بیوی کو طلاق دے دے، پہلی طلاق یا دوسری طلاق، اور عدت کے دوران ان کی صلح نہیں ہوتی، پھر شریعت کے مطابق وہ عدت کے بعد بھی صلح کر سکتے ہیں، لیکن اس وقت ان کا دوبارہ نکاح ہوگا۔ یعنی اگر عدت ختم ہونے کے ہفتے کے بعد، مہینے کے بعد یا کئی سالوں کے بعد بھی اگر وہ دونوں رجوع کرنا چاہتے ہوں تو وہ کر سکتے ہیں، لیکن پھر ان کا دوبارہ نکاح ہوگا۔ اس سے بلکہ آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اسلام میں سب سے اہم یونٹ گھر ہوتا ہے، فیملی ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں بار بار ان آیتوں کے ذریعے سمجھا رہے ہیں کہ فیملی کو جوڑ کے رکھنا مرد، عورت اور بچوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس لیے اللہ بار بار اپرچونٹیز دے رہی ہیں کہ عدت کے بعد بھی میاں بیوی رجوع کر سکتے ہیں، اگر پہلی طلاق ہو گئی ہو یا دو طلاقیں ہو گئی ہوں۔ اسی وجہ سے اللہ آیت 232 میں سب گھر والوں کو یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ اگر ایک میاں بیوی عدت کے بعد رجوع کرنا چاہتے ہیں اور دوبارہ نکاح کرنا چاہتے ہیں تو گھر والے انٹروین کر کے ان کو روکنے کی کوشش نہ کریں۔ اور یہ اس لیے بہت ضروری ہے کیونکہ پاکستان کے کلچر میں خاص طور پہ لڑکا اور لڑکی دونوں کے فیملیز بیچ میں انوالو ہو جاتے ہیں، پھر دونوں کا ایک ایگو کا مسئلہ ہو جاتا ہے، اور وہ پھر پوری کوشش کرتے ہیں کہ وہ دوبارہ سے رجوع نہ کر سکیں۔ اور یہاں پر اللہ سختی سے اس چیز کو منع کرے، اگر ایک مرد اور عورت دوبارہ رجوع کرنا چاہتے ہیں عدت کے بعد تو ان کا دوبارہ سے نکاح ہوگا، اور کوئی اس معاملے میں انٹروین نہ کرے۔ اور ساتھ ہی اگر وہ رجوع نہیں کرنا چاہتے تو ان پہ کسی قسم کا پریشر نہیں ہونا چاہیے۔
کیونکہ مرد اور عورت نے ہی پوری زندگی اکٹھے گزارنی ہے، اس لیے دونوں کا ہی فیصلہ ہونا چاہیے، بیچ میں اور کسی کو انٹروین نہیں کرنا چاہیے۔ پھر آیت 233 میں اللہ کہتے ہیں، اور مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال تک دودھ پلائیں۔ یہ حکم اس کے لیے ہے جو دودھ پلانے کی مدت پوری کرنا چاہے، اور بچے کے باپ پر رواج کے مطابق عورتوں کے کھانے اور پینے کی ذمہ داری ہے۔ کسی جان پر اتنا ہی بوجھ رکھا جائے گا جتنی اس کی طاقت ہو۔ ماں کو اس کی اولاد کی وجہ سے تکلیف نہ دی جائے اور نہ باپ کو اس کی اولاد کی وجہ سے تکلیف دی جائے، اور جو باپ کا قائم مقام ہے اس پر بھی ایسا ہی حکم ہے۔ پھر اگر ماں باپ دونوں آپس کی رضامندی اور مشورے سے دودھ چھڑوانا چاہیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں، اور اگر تم چاہو کہ دوسری عورتوں سے اپنے بچوں کو دودھ پلاؤ تو اس میں بھی تم پہ کوئی گناہ نہیں، جبکہ جو معاوضہ تم نے مقرر کیا ہو تو بھلائی کے ساتھ اسے ادا کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ اب یہ آیت اس لیے بہت خوبصورت ہے کیونکہ جہاں پر اللہ نے مرد کے حقوق اور عورت کے حقوق کی حفاظت کی ہے، یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اولاد کے بھی کچھ حقوق ہیں اور اللہ اس حقوق کے بھی حفاظت کر رہا ہے۔ یعنی اگر ایک میاں بیوی ہے اور ان کا ایک چھوٹا بچہ بھی ہے، کل کو اگر ان کی طلاق ہو جاتی ہے اور میاں بیوی بالکل الگ ہو جاتے ہیں تو باپ کے اوپر فرض ہے کہ جتنی دیر تک عورت اس کے بچے کو دودھ پلا رہی ہے اس عورت کے تمام فائنینشیل نیڈز کو پورا کرنا باپ کی ذمہ داری ہے، لہٰذا اس کا کھانا پینے کا بندوبست باپ کی ذمہ داری ہے۔ اب یہاں پر اللہ نے آسانی کی وجہ سے کوئی فکسڈ اماؤنٹ مقرر نہیں کیا، یعنی جو بچے کا باپ ہے جو اس کی فائنینشیل کیپیسٹی ہے اس کے مطابق وہ ایک اماؤنٹ سیٹ کرے جو وہ عورت کو دے گا تاکہ عورت کی بیسک نیڈز پوری ہو سکے جتنی دیر وہ بچے کو دودھ پلا رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ماں کو اپنی اولاد کی وجہ سے تکلیف نہیں دی جائے گی اور نہ ہی باپ کو اپنی اولاد کی وجہ سے تکلیف دی جائے گی۔ یعنی اللہ جانتے ہیں کہ طلاق کے بعد ایک عورت کے لیے ایک چھوٹے بچے کو دیکھنا، اس کو دودھ پلانا ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، اس لیے اللہ نے خاوند کو یہ حکم دے دیا ہے کہ وہ عورت کی فائنینشیل نیڈز پوری کرے، لیکن ساتھ اللہ یہ بھی جانتے ہیں کہ خاوند کے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری ہو جاتی ہے، اسی لیے اللہ نے کوئی فکسڈ اماؤنٹ مقرر نہیں کیا، خاوند کے اوپر چھوڑ دیا ہے کہ اپنی فائنینشیل کیپیسٹی کے مطابق وہ کوئی بھی اماؤنٹ تیار کر لے جو وہ آسانی سے دے سکے۔ اس کے علاوہ اللہ نے شریعت میں یہ بھی بات سمجھا دی ہے کہ اگر اس دوران باپ فوت ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوگا۔ اس میں اللہ ہمیں یہ سمجھاتے ہیں کہ اگر اس آدمی کی ایک اور بیوی تھی اور اس بیوی سے اس کا کوئی بیٹا تھا تو پھر تمام بوجھ اس بیٹے پر آ جاتا ہے، یعنی پھر بیٹے کا فرض ہوگا کہ جو اس کے باپ کی دوسری بیوی ہے اس کے تمام فائنینشیل نیڈز پورے کرنا جب تک وہ اپنی اولاد کو دودھ پلا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ماں بچے کو دودھ پلانے سے انکار کر دے تو پھر کیا ہوگا، کیونکہ اللہ جانتے ہیں کہ جو بچہ ہے اس کا بھی حق ہے، اس کا حق ہے کہ اس کو دودھ پلایا جائے، لہٰذا اگر ماں بچے کو دودھ پلانا نہیں چاہتی تو پھر کوئی اور عورت بچے کو دودھ پلا سکتی ہے، لیکن اس صورت میں خاوند کو اس عورت کے فائنینشیل نیڈز پورا کرنا ضروری ہے جب تک وہ اس کے اولاد کو دودھ پلا رہی ہے۔ یعنی آپ شریعت کی یہ خوبصورتی دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ میک شور کرتے ہیں کہ کسی انسان کے ساتھ زیادتی نہ ہو۔ جو عورت بچے کو دودھ پلا رہی ہے، دودھ پلاتے وقت اس کے بھی فائنینشیل نیڈز ہیں، جتنی دیر وہ بچے کو دودھ پلا رہی ہے اس کے کھانے پینے کا بندوبست بھی مرد کو اٹھانا پڑے گا۔ اور پھر آخر میں اسی آیت میں اللہ ہمیں یہ بھی سمجھا دیتے ہیں کہ پھر اس سچویشن میں کیا کرنا ہوگا اگر باپ نہیں چاہتا کہ اس کی اولاد کو دودھ پلایا جائے۔ اس صورت میں کیونکہ بچے کا حق ہے کہ اس کو دودھ پلایا جائے، اسے دودھ تب ہی چھڑایا جائے گا اگر دونوں ماں باپ کا بیچ میں رضامندی ہو، یعنی اس پہ خالی باپ کا فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ اگر باپ نہیں چاہتا کہ بچے کو دودھ پلایا جائے لیکن ماں چاہتی ہے تو پھر باپ کے اوپر فرض ہوگا کہ ماں کے فائنینشیل نیڈز پورے کرے تاکہ وہ بچے کو دودھ پلا سکے۔ یعنی باپ کے لیے بچے کا دودھ چھڑا دینا صرف اس لیے کیونکہ وہ پیسے نہیں دینا چاہتا، یہ اتنی آسانی سے نہیں ہو سکتا، بلکہ اس آیت سے ہمیں یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ اللہ نے مرد کو زیادہ حقوق کیوں دیے ہیں، کیونکہ اس کے اوپر بوجھ، اس کے اوپر ذمہ داری زیادہ ہے، شادی کے اندر بھی اس کی ذمہ داری زیادہ ہے، اگر طلاق ہو جاتی ہے تو پھر بھی اس کی ذمہ داری ہے، جو ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں دیکھا ہے کہ عدت کے دوران بھی اس نے اپنی بیوی کی فائنینشیل نیڈز پوری کرنی ہوتی ہے، بیوی کی حفاظت کرنی ہوتی ہے، اور پھر عدت کے بعد اگر ایک چھوٹا بچہ ہو تو تب بھی اس نے عورت کی فائنینشیل نیڈز پوری کرنی ہے جب تک وہ عورت بچے کو دودھ پلا رہی ہو۔ بلکہ اس کے علاوہ آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے تو ماں کی ذمہ داری نہیں ہے کہ بچے کے تمام نیڈز کو پورے کرنا، ماں اس کی گارڈین نہیں ہوتی، باپ گارڈین ہوتا ہے۔ ماں بلکہ عدت جیسے ختم ہوتی ہے تو وہ دوبارہ نکاح کر کے اپنی نئی زندگی دوبارہ سے شروع کر سکتی ہے، لیکن باپ کے لیے اس بچے کی ذمہ داری اٹھانا، اس کے تمام فائنینشیل نیڈز پورے کرنا،
یہ اس کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے کیونکہ وہ اس بچے کا گارڈین ہے۔ لہٰذا کیونکہ اللہ نے مرد کے اوپر اتنی زیادہ ذمہ داریاں ڈالی ہیں شادی کے دوران، عدت کے دوران اور عدت کے بعد، اسی لیے اللہ نے عورت کے نسبت مرد کو زیادہ حقوق دیے ہیں۔ پھر اللہ آیت 234 میں کہہ رہے ہیں، اور تم میں سے جو مر جائے اور بیویاں چھوڑے تو وہ بیویاں اپنے آپ کو 4 مہینے اور 10 دن روکے رکھیں، اور جب وہ اپنی اختتام مدت کو پہنچ جائے تو تم پر اس کام میں کوئی حرج نہیں جو عورتیں اپنے معاملے میں شرائط کے مطابق کر لیں، اور اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ اور تم پر اس بات میں کوئی گناہ نہیں جو اشارے کنائی سے تم عورتوں کو نکاح کا پیغام دو یا اپنے دل میں چھپا رکھو۔ اللہ کو معلوم ہے کہ اب تم ان کا تذکرہ کرو گے، لیکن ان سے خفیہ وعدہ نہ کر رکھو، مگر یہ کہ شرائط کے مطابق کوئی بات کہہ لو، اور کوئی نکاح کا وعدہ ان کے ساتھ پختہ نہ کرنا جب تک عدت اختتامی مدت تک نہ پہنچے۔ اور جان لو کہ اللہ تمہارے دل کی جانتا ہے، تو اس سے ڈرو، اور جان لو کہ اللہ بہت بخشنے والا، حلم والا ہے۔ اب جہاں پر اللہ نے شریعت میں میاں بیوی کے حقوق، بچے کے حقوق، یتیموں کے حقوق کے بارے میں ذکر کیا ہے، اب اللہ بیوہ کے حقوق کے بارے میں ذکر کریں گے۔ خاص طور پہ جاہلیت کے دور پہ بیوہ کو اجازت نہیں تھی کہ وہ اپنے خامند کے گھر کو چھوڑے یا کبھی بھی دوبارہ شادی کرے۔ وہ خامند کے فوت ہونے کے بعد پوری زندگی اکیلے گزارتی تھی۔ اسلام کے آنے سے اللہ نے یہ عورتوں پر ظلم ختم کیا اور یہ حکم دے دیا کہ بیوہ کی بھی ایک عدت ہوگی جو لونر کیلنڈر کے مطابق 4 مہینے اور 10 دن ہے، اور عدت ختم کرنے کے بعد وہ آزاد ہے، وہ کسی اور سے شادی کر سکتی ہے۔ لیکن اگر وہ پریگننٹ ہے، اس کا بچہ پیدا ہونے والا ہے، تو جب تک بچہ پیدا نہیں ہوتا اس کی عدت ختم نہیں ہوگی۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد اس کی عدت ختم ہو جاتی ہے اور پھر وہ دوبارہ کسی اور سے شادی کر سکتی ہے۔ ساتھ ہی اللہ مردوں کو سمجھا رہے ہیں کہ جو کسی بیوہ سے شادی کرنا چاہے تو وہ کھلے عام ڈائریکٹلی اس کو پروپوزل نہیں بھیج سکتا جب تک اس کی عدت چل رہی ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ اپنا انٹرسٹ چھپے الفاظ میں یا انڈائریکٹلی کنوے کر سکتا ہے، لیکن وہ کھل کے کوئی پروپوزل نہیں بھیج سکتا جب تک عدت ختم نہیں ہوتی۔ ظاہر ہے اس میں بہت زیادہ حکمت ہے، کیونکہ اس کے ذریعے سوسائٹی میں فحاشی نہیں پھیلتی اور بیوہ کے کیریکٹر یا اس کی عزت پہ کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ یعنی اگر اللہ اجازت دے دیتے کہ کوئی بھی بیوہ کسی اور کے ساتھ شادی کر سکتی ہے جیسے ہی اس کا خامند فوت ہوتا ہے، تو اللہ جانتے ہیں کہ لوگ سب سے پہلے بیوہ کے اوپر انگلی اٹھائیں گے، اس کے کیریکٹر پر شک کریں گے۔ وہ یہ سوال پوچھیں گے کہ خامند کے فوت ہونے کے بعد ہی اس نے کیسے نکاح کر لیا، اس کو دکھ اور غم کیوں نہیں ہوا؟ بلکہ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے اتنی لمبی عدت رکھی ہے بیوہ کے لیے۔ یعنی یہاں پر اگر عدت کا مقصد صرف یہ تھا چیک کرنے کے لیے کہ عورت پریگننٹ تو نہیں، اس کا کوئی بچہ تو نہیں ہونے والا، تو وہ تو کوئی بھی انسان 1 مہینے کے اندر اندر جان سکتا ہے۔ 4 مہینے اور 10 دن کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے بیوہ کے لیے اتنی لمبی عدت اسی لیے رکھی ہے کیونکہ اللہ جانتے ہیں کہ کوئی بھی عورت کے لیے یہ بہت بڑا امتحان ہے۔ عورت بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے، غمگین ہوتی ہے، اس کے لیے آگے زندگی میں بڑھنا اور اتنی جلدی ریکور کرنا ممکن نہیں۔ لہٰذا اللہ نے عدت کا پیریڈ اسی لیے لمبا رکھا ہے کہ عورت کو بھی اتنا وقت ملے کہ وہ ریکور کر سکے، اور ساتھ سوسائٹی کو بھی اتنا ٹائم مل جائے اس چیز کو قبول کرنے کے لیے، تاکہ جب عورت بعد میں شادی کرے تو سوسائٹی اس کی کیریکٹر یا اس کی عزت پہ انگلی نہ اٹھائے۔ پھر اس کے بعد آیت 236 اور 237 میں اللہ کہتے ہیں، اور اگر تم عورتوں کو ان کے پاس جانے یا ان کا مہر مقرر کرنے سے پہلے طلاق دے دو تو تم پر کچھ گناہ نہیں، ہاں ان کو دستور کے مطابق کچھ خرچ ضرور دو، مقدور والا اپنے مقدور کے مطابق دے اور تنگ دست اپنے حیثیت کے مطابق۔ نیک لوگوں پر یہ ایک طرح کا حق ہے۔ اور اگر تم عورتوں کو ان کے پاس جانے سے پہلے طلاق دے دو لیکن مہر مقرر کر چکے ہو تو آدھا مہر دینا ہوگا۔ ہاں اگر عورتیں مہر بخش دیں یا مرد جن کے ہاتھ میں عقد نکاح ہے اپنے حق چھوڑ دیں اور پورا مہر دے دے تو ان کو اختیار ہے، اور اگر تم اپنا حق چھوڑ دو تو یہ پرہیزگاری کی بات ہے، اور آپس میں بھلائی کرنے کو فراموش نہ کرنا، کچھ شک نہیں کہ خدا تمہارے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے کہ حق مہر ایک اور بہت بڑی مثال ہے کہ اللہ عورتوں کی حقوق کی حفاظت کیسے کرتا ہے۔ حق مہر کے ذریعے عورت کو فائنینشیل سیکیورٹی، فائنینشیل انڈیپینڈنس ملتی ہے۔ بلکہ اسلام میں حق مہر کا کانسیپٹ بہت خوبصورت ہے۔ حق مہر خاوند عورت کو دیتا ہے شادی پہ، کیونکہ وہ عورت سے اجازت لینا چاہتا ہے اس کے ساتھ ایک نئی زندگی کی شروعات کرنے کے لیے، یعنی وہ اس کے ساتھ زندگی اور میرٹل ریلیشنز ایک نیک نیتی کے ساتھ شروع کرنا چاہتا ہے۔
لہٰذا جب ایک عورت حق مہر کو قبول کر لیتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی اپنے خاوند کے ساتھ نیک نیتی سے میرٹل ریلیشنز اور ایک زندگی کی شروعات کرنا چاہتی ہے۔ اسی لیے اسلام میں حق مہر کا کانسیپٹ بہت پیارا ہے، اور خاوند کو سختی سے یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ عورت کے پاس جانے سے پہلے حق مہر ادا کرنا بہت ضروری ہے۔ اب ان 2 آیتوں میں اللہ ہمیں ان کیسز کے بارے میں بتا رہا ہے، اگر ایک عورت کو طلاق ہو جاتی ہے لیکن میرج کنزومیٹ نہیں ہوئی، یعنی خاوند ابھی تک بیوی کے پاس نہیں گیا، یعنی ان دونوں کے بیچ میں میرٹل ریلیشنز نہیں ہوئے۔ مثلاً آپ یہ سمجھ سکتے ہیں اگر ایک میاں بیوی کا نکاح ہو جائے لیکن ابھی تک رخصتی نہیں ہوئی اور رخصتی ہونے سے پہلے ہی طلاق ہو جائے، ان سچویشنز میں اللہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ کیا چیز شرائط کے مطابق جائز ہے۔ 2 کیسز میں خاص طور پہ اللہ ڈیل کر رہے ہیں، ایک وہ کیس ہے جس میں حق مہر مقرر کر دیا گیا تھا، ایک وہ کیس ہے جس میں حق مہر ابھی تک مقرر نہیں کیا گیا۔ اگر حق مہر مقرر نہیں کیا گیا تو اللہ خاوند کو سمجھا رہے کہ طلاق دینے کے بعد پھر بھی بہتر ہے کہ جو اس کی فائنینشیل سچویشن ہے اس کے مطابق وہ کوئی اچھا تحفہ دے کے اپنی بیوی کو آزاد کرے، یعنی جو آدمی بہت امیر ہے وہ زیادہ دے اور جو آدمی بہت غریب ہے وہ کم دے، لیکن کوئی نہ کوئی تحفہ دینا ضروری ہے۔ دوسرے کیس میں اگر حق مہر مقرر کر دیا گیا تھا اور طلاق ہو جاتی ہے لیکن ابھی تک میرٹل ریلیشنز نہیں ہوتے، میرج کنزومیٹ نہیں ہوتی، اس صورت میں اللہ مرد کو سمجھا رہے ہیں کہ آدھا حق مہر دینا ضروری ہوگا۔ لیکن ساتھ ہی اللہ ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ اگر عورت اپنا آدھا حصہ معاف کر دے تو پھر اس صورت میں مرد کے لیے کوئی بھی حق مہر دینا ضروری نہیں ہے، اور اگر مرد اپنا حصہ معاف کر دے تو پھر وہ پورا حق مہر عورت کو دے گا۔ اس کے ذریعے بلکہ اللہ مرد اور عورت دونوں کو سمجھا رہے ہیں کہ جو اپنا حصہ معاف کرتا ہے اس نے پھر اپنے نفس کو قابو میں کر لیا، اور ظاہر ہے اس کو اس چیز کا بہت زیادہ اجر ملے گا، کیونکہ عموماً طلاق کے موقع پر لوگوں کے اندر غصہ، لالچ، ایگو یا بدلہ لینے کی خواہش ہمیشہ ہوتی ہے۔ اللہ یہی مرد اور عورت دونوں کو سمجھا رہے ہیں کہ اگر انہوں نے اپنے نفس کو اور ایسے نیگیٹو ایموشنز کو قابو میں رکھ لیا اور اپنا حصہ معاف کرا دیا تو اس میں بہت زیادہ اجر ہے۔ لہٰذا جو انسان اپنے حقوق حاصل کرتا ہے اس میں کوئی گناہ نہیں، لیکن جو اس سے بڑھ کر کوئی نیک اور اچھا کام کرتا ہے اللہ اس چیز کا اس کو ضرور اجر دے گا۔ بلکہ آپ ان آیتوں میں ایک اور بھی چیز سیکھ سکتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اللہ جانتے ہیں کہ طلاق ایک بہت بڑا سوشل ٹیبو ہے اور ایک بہت مشکل وقت ہوتا ہے مرد اور عورت کے لیے، لیکن اللہ یہ بھی جانتے ہیں کہ طلاق کا جو نیگیٹو امپیکٹ ہوتا ہے وہ ہمیشہ عورت پہ زیادہ ہوتا ہے، یعنی چاہے وہ ایک سوشل ٹیبو ہو اس کا اثر عورت پہ ہمیشہ زیادہ ہوتا ہے۔ عورت کے لیے طلاق شدہ ہونا اور پھر بعد میں اپنی زندگی کو دوبارہ سے شروع کرنا یا بعد میں دوبارہ سے کوئی نکاح کرنا یہ زیادہ مشکل ہے، مرد کے لیے بہت آسان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ یہ بار بار دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ عورتوں کے جو حقوق ہے ان کی حفاظت کر رہے ہیں، اور یہاں تک مردوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر وہ عورت کے پاس نہیں بھی گئے، اگر کوئی حق مہر مقرر نہیں بھی کیا گیا، پھر بھی عورت کو کوئی تحفہ دے کے چھوڑ دو۔ تحفہ دینا اس لیے بہت ضروری ہے کیونکہ اسی بہانے عورت کے پاس کچھ فائنینشیل سیکیورٹی ہوگی، کچھ اس کے پاس کمپنسیشن، کچھ پیسہ ہوگا جس کے ذریعے وہ دوبارہ اپنی زندگی شروع کر سکے، چاہے مرد عورت کے پاس نہیں بھی گیا، چاہے اس کی رخصتی نہیں بھی ہوئی، پھر بھی اللہ جانتے ہیں کہ جیسے ایک عورت کی طلاق ہوتی ہے اس کے لیے دوبارہ زندگی شروع کرنا ہمیشہ مشکل ہوتی ہے۔ سوسائٹی کے لیے ایک طلاق شدہ عورت بہت بڑا سوشل ٹیبو ہے، لہٰذا جس مرد نے عورت کو ہاتھ نہیں بھی لگایا پھر بھی کوئی نہ کوئی اس کو کمپنسیشن، کوئی نہ کوئی گفٹ دینا بہت ضروری ہو جاتا ہے، اور اگر مرد نے حق مہر مقرر کر دیا، ابھی تک دیا نہیں ہے لیکن مقرر کر دیا ہے، تو پھر آدھا دینا بہت ضروری ہے، اور اگر وہ اپنا حصہ بھی معاف کر کے عورت کو پھر بھی پورا حق مہر دے دیتا ہے تو یہ اس کے لیے اول ہوگا۔ پھر اللہ آیت 238 میں کہتے ہیں تمام نمازوں کی پابندی کرو اور خصوصاً درمیان کی، اور اللہ کے حضور ادب سے کھڑے ہوا کرو۔ پھر اگر تم خوف کی حالت میں ہو تو پیدل یا سوار جیسے ممکن ہو نماز پڑھ لو۔ پھر اس کے بعد جب تم اطمینان میں ہو جاؤ تو اللہ کو یاد کرو جیسے اس نے تمہیں سکھایا ہے جو تم نہ جانتے تھے۔ اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صورت اچانک شفٹ ہو جاتی ہے نماز کے بارے میں، یعنی اس سے پہلے اللہ نے کئی آیتوں میں شریعت کے جو فاؤنڈیشنز ہیں اس کے بارے میں بات کی، جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی 10 کمانڈمنٹ سے بہت زیادہ ملتی جلتی ہیں۔ پھر اللہ نے مسلمانوں کے تمام سوالوں کے جواب دیے جو لڑنے کے بارے میں تھے، خرچ کرنے کے بارے میں، جوا، شراب، یتیموں کے ساتھ سلوک اور عورتوں کے ساتھ سلوک۔ اس کے بعد اللہ نے شریعت کے مطابق جو شادی اور طلاق کے قانون ہیں وہ بھی سمجھا دیے،
اور پھر ان تمام چیزوں کے بارے میں بات کرنے کے بعد اللہ اچانک مسلمانوں کو سمجھا رہے ہیں کہ اپنی نماز کی حفاظت کیا کرو۔ یہ کیوں؟ شاید اس لیے کیونکہ اللہ جانتے ہیں کہ کوئی بھی مسلمان کے لیے اللہ کے تمام شریعت پر عمل کرنا بہت مشکل ہو جائے گا اگر اس کا نفس قابو میں نہ ہو۔ اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ روز اپنے آپ کو یاد کروائے کہ اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے، کہ وہ اللہ کا غلام ہے۔ زندگی کا مقصد تھا خلیفہ بننا، اسلام کو قائم کرنا، اللہ کی شریعت کے مطابق چلنا، جو مرضی چیلنجز آئے، جو مرضی مشکلات آئے، یہ چیزیں وہ صرف اپنے آپ کو بار بار ڈیلی سمجھا سکتا ہے اگر وہ روز نماز پڑھے۔ نماز قائم کرنے سے انسان کا نفس کمزور ہو جاتا ہے اور اس کی روح بہت زیادہ اسٹرانگ ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے انسان کو سمجھ آ جاتا ہے اگر وہ اپنی عورت کی نیڈز کو پوری نہیں بھی کرنا چاہتا عدت کے دوران تو شریعت کے مطابق اس کو کرنا ہوگا۔ اگر وہ اللہ کی راہ میں جہاد نہیں کرنا چاہتا تو شریعت کے مطابق اس کو کرنا ہوگا۔ اگر وہ عورتیں یا یتیموں کا خیال نہیں رکھنا چاہتا تو شریعت کے مطابق اس کو کرنا ہوگا۔ یہ تمام چیزیں نفس کی خواہشات کے خلاف ہیں، اور یہ تمام چیزیں انسان تبھی کر سکتا ہے جب اس کا نفس کمزور ہو اور اس کا تقوی لیول بہت اسٹرانگ ہو۔ بلکہ دن میں 5 دفعہ دنیاوی کاموں کو چھوڑ کے اللہ کے لیے بھاگنا، نماز کی طرف بھاگنا، اسی سے انسان کا نفس بہت زیادہ کمزور ہو جاتا ہے، کیونکہ نفس کو نماز پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں ملتا۔ نفس انسان کو واپس دنیا کی طرف کھینچ کے لے جانا چاہتی ہے، لہٰذا نفس انسان کو یہی سمجھاتی ہے کہ نماز کو ڈیلے کر دو، بعد میں پڑھ لینا۔ لیکن اس کے بدلے میں روح انسان کو یہی سمجھاتی ہے کہ اسی وقت نماز پڑھنا بہت ضروری ہے، تمام دنیاوی کام چھوڑ کے نماز کی طرف بھاگو۔ بلکہ یہاں پر آپ وہ لفظ وسطیٰ دیکھ سکتے ہیں۔ وسطیٰ کا مطلب یہ ہے کسی چیز کا سینٹر، کسی چیز کا مین فوکس والا جو پوائنٹ ہے اس کو وسطیٰ کہتے ہیں۔ اب یہاں پر کئی اسکالرز اس کو اس طریقے سے انٹرپریٹ کرتے ہیں کہ اللہ انسان کو یہ سمجھا رہے کہ اپنے درمیان، اپنی سینٹر والی جو نماز ہے یعنی عصر کی نماز، اس کی خاص طور پہ حفاظت کرو۔ لیکن میری اپنی رائے یہ ہے کہ اللہ اس کے بارے میں بات نہیں کرے، بلکہ اللہ یہ سمجھا رہے انسان کو جو نماز کا سینٹر ہے، نماز کا جو فوکل پوائنٹ ہے جو ہے خشوع، اس کے اوپر فوکس کرو۔ یعنی خالی نماز پڑھنے سے ہی نفس کمزور ہو جاتا ہے اور روح مضبوط ہو جاتا ہے، لیکن اگر نماز میں خشوع ہو، اگر انسان اس وقت اپنی نماز میں فوکس کر رہا ہو، تب اس کا تقویٰ لیول سب سے زیادہ بڑھتا ہے۔ اب ظاہر ہے اس زمانے میں جنگیں بھی بہت زیادہ شروع ہو گئی تھی، لہٰذا کچھ مسلمانوں کے لیے نماز پڑھنا بہت مشکل ہو گیا تھا جب ان کو یہ خطرہ تھا کہ دشمن ان کے اوپر حملہ کرے گا۔ خاص طور پہ ایسی صورت میں جماعت میں نماز پڑھنا بہت مشکل تھا، اور نماز میں خشوع لانا بھی بہت مشکل تھا جب مسلمان بار بار دشمن کے بارے میں سوچ رہا ہو۔ لہٰذا اللہ نے مسلمانوں کو یہاں پر بات سمجھا دی ہے کہ چلتے ہوئے یا سواری پہ بیٹھ کے بھی وہ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی آپ اسے یہ سمجھ سکتے ہیں کہ نماز کا طریقہ آپ چینج کر سکتے ہیں، لیکن آپ نماز کو نہیں چھوڑ سکتے۔ یہاں تک کہ اگر آپ کو اس چیز کا خوف ہو کہ دشمن آپ کے اوپر حملہ کرے گا اور آپ جماعت میں نماز نہیں پڑھ سکتے یا آپ کی نماز میں خشوع نہیں ہے، تب بھی آپ نماز کو نہیں چھوڑ سکتے۔ اس سے ہمیں صاف یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ اگر نماز میں خشوع نہیں بھی ہے، صرف نماز پڑھنے سے بھی بہت زیادہ انسان کو فرق پڑ سکتا ہے۔ اس لیے اگر آپ کی نماز میں خشوع نہ ہو، اپنی نماز کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں۔ یہ مت سوچیں کہ اب آپ کی نماز پڑھنے سے کوئی آپ کو فائدہ نہیں ہو رہا۔ خالی دنیاوی کام چھوڑ کے نماز کے لیے کھڑے ہونا، چاہے آپ کی نماز میں خشوع نہ بھی ہو، اس سے بھی انسان کا تقویٰ لیول بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ پھر اللہ مسلمانوں کو یہی سمجھا رہے کہ جب دشمن کا خطرہ ٹل جائے تو پھر وہ اسی طریقے سے نماز پڑھے جس طریقے سے اللہ نے حکم دیا ہوا ہے، جماعت کے ساتھ، صحیح طریقے سے کھڑے ہو کے اور خشوع کے ساتھ۔ پھر اللہ آیت 240 میں کہتے ہیں، اور جو تم میں سے مر جائے اور بیویاں چھوڑ جائے، وہ اپنی عورتوں کے لیے انہیں گھروں سے نکالے بغیر سال بھر تک خرچہ دینے کی وصیت کر جائے۔ پھر اگر وہ خود نکل جائیں تو تم پر اس معاملے میں کوئی گرفت نہیں جو وہ اپنے بارے میں شریعت کے مطابق کریں، اور اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ اور طلاق والی عورتوں کے لیے بھی شرعی دستور کے مطابق خرچہ ہے، یہ پرہیزگاروں پر واجب ہے۔ اللہ اسی طرح تمہارے لیے اپنی آیتیں کھول کر بیان کرتا ہے کہ تم سمجھو۔ اب ظاہر ہے کیونکہ اللہ نے جہاد اور قتال فی سبیل اللہ کا حکم دے دیا ہوا تھا اور بہت سے مسلمان جنگوں میں شریک ہونا شروع ہو گئے تھے، تو پھر نیا مسئلہ یہ تھا کہ جو پیچھے وہ انسان بیوہ چھوڑ کے جا رہا ہے اس کا خیال کون رکھے گا۔ یعنی ہم نے سے پہلے آیت میں عدت کے بارے میں تو اللہ نے ہمیں سمجھا دیا، لیکن پھر عدت کے بعد کیا ہوگا، اس کی جو فائنینشیل نیڈز ہے وہ پوری کس طریقے سے ہوں گی۔ اب کیونکہ ابھی تک انہیریٹنس لا اللہ نے نازل نہیں کیا ہوا تھا،
اس لیے اللہ مسلمانوں کو فی الحال یہی بات سمجھا رہے تھے کہ وہ اپنی عورتوں کے لیے 1 سال کا خرچہ کی وصیت کر کے جائیں، اور ساتھ ہی ان کو یہ بھی حکم دیا جا رہا تھا کہ کم از کم 1 سال تک اس کو اجازت ہو کہ وہ اپنے خاوند کے گھر میں رہ سکے، اس کو خاوند کے گھر سے نکالا نہ جائے۔ لہٰذا اس کے ذریعے اللہ عورتوں کی بھی حفاظت کر رہا تھا، تاکہ اگر کسی کا خاوند فوت ہو جائے تو اس کے پاس کم از کم 1 سال تک خرچہ بھی ہوگا اور رہنے کی جگہ بھی ہوگی۔ لیکن اللہ ساتھ مردوں کو یہ بھی بات سمجھا رہے ہیں کہ جہاں تک عورت نے عدت کا پیریڈ 4 مہینے اور 10 دن اپنے خاوند کے گھر میں ہی گزارنا ہے، اگر وہ عدت کے بعد 1 سال تک اس گھر میں نہ رہنا چاہے اور 1 سال سے پہلے اس گھر کو چھوڑ کے جانا چاہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، یعنی اللہ نے عورت کے اوپر یہ فرض نہیں کیا ہوا کہ اب وہ پورا 1 سال اس گھر میں ہی رہے گی۔ ان تمام آیتوں کے ذریعے اللہ بار بار مردوں کو یہ بات سمجھا رہے تھے کہ عورت کی نیڈز اور عورت کا خیال رکھنا بھی بہت ضروری ہے۔ یعنی اگر ایک مرد جنگ پہ جا رہا ہے تو ظاہری بات ہے وہ ایک بہت بڑا سیکریفائس کر رہا ہے، ایک بہت بڑا جہاد کر رہا ہے، لیکن جس بیوی کو وہ پیچھے چھوڑ کے جا رہا ہے وہ بھی جہاد کر رہی ہے۔ یعنی خاوند کے ایبسنس میں اس کو گھر کا اور اپنے بچوں کا خیال رکھنا ہوگا، اور اگر خاوند شہید ہو جائے تو آگے زندگی میں جو بھی مشکلات آئیں گی اس کا بھی سامنا کرنا پڑے گا۔ لہٰذا اللہ مردوں کو بار بار سمجھا رہے کہ صرف اپنا جہاد نہ دیکھو، عورتوں کا بھی جہاد دیکھا کرو، اور ان کے بھی حقوق پورے کرنا بہت ضروری ہے۔ لیکن جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، یہ تمام قانون صرف تب تھے جب تک اللہ نے انہیریٹنس کا قانون نازل نہیں کیا تھا۔ جب انہیریٹنس کا قانون نازل ہو گیا تب اللہ نے فکسڈ اماؤنٹ مقرر کر دیا تھا، بیٹا کے لیے، بیٹی کے لیے، ماں باپ کے لیے اور بیوہ کے لیے۔ لہٰذا اس وقت پھر کوئی وصیت کرنے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ پھر آٹومیٹکلی بیوہ کو کچھ مل جاتا ہے۔ اس کے بعد آیت 243 میں اللہ کہتے ہیں، اے حبیب، کیا تم نے ان لوگوں کو نہ دیکھا جو موت کے ڈر سے ہزاروں کی تعداد میں اپنے گھروں سے نکلے؟ تو اللہ نے پھر ان سے فرمایا، مر جاؤ۔ پھر اللہ نے ان کو زندہ فرما دیا۔ بے شک اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے، مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ اور اللہ کی راہ میں لڑو اور جان لو کہ اللہ سننے والا، جاننے والا ہے کوئی جو اللہ کو اچھا قرض دے تو اللہ اس کے لیے اس قرض کو بہت گنا بڑھا دیتا ہے، اور اللہ تنگی دیتا ہے اور اللہ وسعت دیتا ہے، اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اب چاہے اللہ نے شریعت میں مسلمانوں کو جہاد اور قتال فی سبیل اللہ کی اہمیت سمجھا دی تھی، پھر بھی اللہ جانتے تھے کہ بہت سے مسلمان ہیں جن کو موت سے ڈر لگتا ہے۔ خاص طور پہ یہ اس لیے بہت بڑا مسئلہ تھا کیونکہ امت میں منافق بہت ہے، اور منافق بار بار ان مسلمانوں کو جن کا بہت کمزور ایمان تھا ان کو یہی سمجھاتے تھے کہ جنگ میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، خاموشی سے، تحمل سے، محبت سے اسلام کی تبلیغ کر دو، یہی کافی ہے، اپنی جان دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ بلکہ یہی وجہ ہے کہ آپ ان آیتوں میں دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ کچھ چیزوں کو بار بار رپیٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ رپیٹ کرنے کی وجہ ہی یہی ہے کہ وہ مسلمان جن کا بہت کمزور ایمان ہے ان کے لیے اس چیز کو بار بار سننا بہت ضروری ہے۔ اگر وہ بار بار نہیں سنیں گے تو وہ نفس کی بات سن کے اسلام سے بھاگ جائیں گے، اللہ کے حکم اور شریعت کو نظر انداز کر دیں گے۔ بلکہ جیسے ماں باپ اپنی اولاد کو جب کوئی بات سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کو ایک ہی بات بار بار دہرانی پڑتی ہے، خاص طور پہ جب وہ بچے سے کوئی ایسا کام لینا چاہتے ہیں جو اس کی بہتری کے لیے ہو لیکن بچہ وہ کام میں انٹرسٹڈ نہیں ہے۔ ماں باپ ظاہری بات ہے جانتے ہیں کہ اس کام میں بچے کی بھلائی ہے، لیکن بچہ وہ کام نہیں کرنا چاہتا، اس لیے ماں باپ کو ایک نہیں بلکہ بار بار بچے کو وہی بات رپیٹ کر کے سمجھانا پڑتا ہے۔ یہی چیز آپ ان آیتوں میں دیکھ سکتے ہیں کہ مال کو خرچ کرنا، جہاد کرنا، جنگ میں شریک ہونا کئی مسلمانوں کے لیے بہت مشکل تھا، اس لیے یہ چند چیزیں اللہ بار بار رپیٹ کرتے ہیں سورہ بقرہ میں۔ یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو انسان کی آخرت کے لیے بہت فائدہ مند ہے، لیکن وہ مسلمان جن کا ایمان کمزور ہے وہ ان تمام چیزوں سے گھبراتے ہیں۔ لہٰذا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ جب انہی حکم کو دوبارہ رپیٹ کرتے ہیں تو مختلف ایگزامپلز، الفاظ اور ایکسپریشنز استعمال کرتے ہیں، وہی بات مختلف طریقے سے کہتے ہیں تاکہ انسان کو آخرکار سمجھ آ جائے۔ تو ان آیتوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسلمانوں کو یہ بات سمجھانا کہ دنیا سے محبت نہ کرو، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، یہ بہت ضروری تھا۔ تو جہاں پر اللہ نے اس سے پہلے یہ بات کئی دفعہ رپیٹ کی تھی، اب اللہ وہی بات دوبارہ کہہ رہے ہیں، لیکن ایک مثال دے رہے ہیں۔ بنی اسرائیل کی ایک مثال ہے جو جوئش لٹریچر میں ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک وقت جب وہ کینان میں تھے، یعنی اپنے پرومس لینڈ میں تھے، تو ایک ایسی بیماری وہاں پہ پھیل گئی تھی جس کے ذریعے بہت سے لوگ فوت ہو رہے تھے۔ اب جب یہ پلیگ پھیلنا شروع ہو گیا تھا تو اللہ نے یہودیوں کو یہی حکم دیا تھا کہ کینان کی زمین کو چھوڑ کے باہر نہ بھاگو، کیونکہ ظاہری بات ہے وہ بھاگیں گے تو اسی ذریعے پلیگ مزید دنیا میں پھیلنا شروع ہو جائے گا۔
لیکن بہت سے ایسے یہودی تھے جنہوں نے موت کے ڈر سے اللہ کے حکم کو نظر انداز کیا اور وہ کینان سے بھاگنا شروع ہو گئے۔ لہٰذا اللہ نے ان تمام لوگوں کو موت دینے کے بعد دوبارہ زندہ کھڑا کیا۔ یہ کرنے سے اللہ ان کو یہ سمجھا رہے تھے کہ انسان موت سے بھاگ نہیں سکتا، بلکہ اس کے بعد اللہ نے ان کو نبی بھیجا جن کا نام ہے ایزکیل یا حزقیل علیہ السلام۔ حزقیل علیہ السلام نے دوبارہ ان کو ہدایت دینے کی کوشش کی اور سمجھایا کہ موت سے نہیں گھبرانا چاہیے، بلکہ اللہ کے حکم کو مانو، کیونکہ جو چیز اللہ نے تقدیر میں لکھتی ہے آپ اس سے بھاگ نہیں سکتے۔ بلکہ اسی طرح کا ایک قصہ تورات میں لکھا ہوا ہے، جہاں پہ ایزکیل یا حزقیل علیہ السلام کو ایک خواب دکھائی جس میں وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک وادی ہے جس میں انسانوں کی ہڈیاں ہیں، اور وہ آہستہ آہستہ کر کے وہ ہڈیاں جڑ کے انسان دوبارہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بلکہ یہی وجہ ہے کہ ہمیں حدیث کے مطابق پتہ چلتا ہے کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی مسلمانوں کو یہی بتایا تھا کہ اگر آپ کے ملک میں طاعون پھیلنا شروع ہو جائے تو اپنے ملک سے باہر مت بھاگو، اور اگر آپ پہلے سے ہی اپنے ملک سے باہر ہو تو اپنے ملک میں داخل نہ ہو۔ اب ظاہر ہے یہ قصہ سنا کے اللہ مسلمانوں کو یہ بات سمجھا رہے تھے کہ کوئی بھی انسان موت سے نہیں بھاگ سکتا۔ جو موت کا وقت مقرر اللہ نے کر دیا ہے کوئی بھی انسان اس سے بھاگ نہیں سکتا۔ لہٰذا بہتر یہی ہے کہ جب انسان کے اوپر موت کا وقت آئے تو اس وقت وہ اللہ کے حکم کے مطابق چل رہا ہو، تاکہ اللہ اسے راضی ہو۔ اگر وہ اس وقت اللہ کے حکم کے خلاف جا رہا تھا، اللہ کے حدود کو توڑ رہا تھا، تب اس کو قیامت کے دن کوئی بھی نہیں اللہ سے بچا سکتا۔ اب یہاں پر اس آیت میں جب اللہ بنی اسرائیل کا ایک قصہ سنا رہا ہے تو کچھ اسکالرز کا یہ یقین ہے کہ یہ قصہ طاعون کے بارے میں نہیں ہے جو ایک زمانے میں کینان میں پھیلا تھا، بلکہ اللہ اس قصے کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو اللہ اگلی آیت 246 میں ابھی بیان کریں گے۔ لیکن مین سبق یہی ہے، چاہے اللہ طاعون کے بارے میں ذکر کر رہے تھے یا جو اگلی آیت میں قصہ آنے والا ہے اس کے بارے میں ذکر کر رہے تھے، سبق ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ موت سے مت ڈرو۔ موت سے ڈر کے اللہ کے قانون کے مطابق مت جاؤ، اللہ کے حدود کو مت توڑو، کیونکہ انسان موت سے بھاگ نہیں سکتا۔ بلکہ اس کے لیے انسان کو یہ سمجھنا ضروری ہوگا کہ دنیا سے محبت نہ کرو۔ جو انسان دنیا سے بہت زیادہ محبت کرے گا یا جو انسان کو خواہش ہوگی کہ وہ لمبی زندگی جیے، وہی موت سے گھبرائے گا اور اس گھبراہٹ میں آ کے وہ اللہ کے حدود کو توڑنے کی کوشش کرے گا۔ لہٰذا اللہ مسلمانوں کو یہی بات سمجھا رہے کہ جنگ سے نہ گھبراؤ، انسان موت سے بھاگ نہیں سکتا۔ بلکہ سب سے بہتر یہ ہے کہ اگر موت آنی ہی ہے تو انسان کے اوپر تب آئے جب وہ اللہ کے حکم کو مان رہا ہو، اللہ کے حدود کو فالو کر رہا ہو، تاکہ قیامت کے دن وہ کامیاب ہو۔ یہاں پر اس سیشن کو ہم ختم کرتے ہیں، لیکن 2 منٹ کے لیے اس پہ ضرور غور و فکر کریں کہ اللہ کی شریعت میں کتنی زیادہ حکمت ہے۔ اللہ نے ہر گروہ کے جو حقوق ہیں وہ واضح کر دی ہیں، چاہے وہ ماں باپ ہو، میاں بیوی ہو، بچے ہو، یتیم یا مسکین۔ تو جہاں پر اللہ کی شریعت میں اتنی زیادہ حکمت ہے، کیا ہم اللہ کی شریعت کو فالو کر رہے ہیں؟ جہاں پر اللہ نے بار بار جہاد کا ذکر کیا ہے، کیا ہم لوگ واقعی جہاد کرتے ہیں یا دنیا کی محبت میں آ کے موت سے گھبراتے ہیں، لوگوں کی ججمنٹ سے گھبراتے ہیں؟ اور جہاں پر اللہ نے ہمیں نماز کی اہمیت سمجھا دی ہے، کیا ہم لوگ ابھی بھی نماز پڑھتے ہیں؟ بلکہ ہم میں سے تو کئی مسلمان ہیں جو خشوع کے بارے میں سوچتے نہیں ہیں، بلکہ ان کے لیے نماز ہی پڑھنا بہت مشکل ہے۔ ابھی تک وہ یہی کمپلین کرتے ہیں کہ ہمارے لیے 5 وقت کی نماز پڑھنا بہت مشکل ہے، ہم کوشش کر رہے ہیں لیکن ہم سے نہیں ہوتا۔ یہ ضرور جان لے کہ آپ کا پہلا ڈیفنس شیطان اور نفس کے خلاف نماز ہی ہے۔ نماز اگر آپ قائم کریں گے تو پھر وہ آپ کا ڈیفنس سسٹم مضبوط ہو جائے گا، آپ کے لیے اللہ کی شریعت کے مطابق چلنا، اللہ کے حکم کو ماننا آسان ہو جائے گا۔ جب آپ کا پہلے سے ڈیفنس ہی اتنا ویک ہے کیونکہ آپ نے نماز ہی نہیں قائم کی، تو پھر اس وقت آپ کے لیے اپنی روح کی آواز سننا بہت مشکل ہو جائے گا۔ تبھی یہ انسان ہمیشہ ڈپریشن، انگزائٹی اور سٹریس میں ہی اپنی زندگی گزارتا ہے۔ السلام علیکم۔